الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم انشاءاللہ سورہ کہف کی آیت مبارکہ 36 سے 44 تک کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اظن الساعة قائمة وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لَّٰكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ وَهُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آیت مبارکہ 36 میں ہم نے ان دو آدمیوں کے درمیان مکالمے کی مزید تفصیل پڑھیں گے جن کی مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں دی ہے کہ ان کی قلبی اور نفسیاتی کیفیت سے سبق حاصل کرو۔ وما اظن، اور میں یہ خیال بھی نہیں کرتا، الساعۃ، کہ کبھی قیامت بھی، قائمۃً، برپا ہوگی، وَلَئِن، اور اگر بفرض محال، رُدِدتُّ، مجھے لوٹایا گیا، اِلیٰ ربی، اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ، تو یقیناً میں پاؤں گا، خیراً، بہتر، منہا، اس سے، منقلبا، پلٹنے کی جگہ۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی۔ ایسے لگتا ہے کہ ایمان والے نے اسے قیامت اور نعمتوں کے زوال کے متعلق نصیحت کی ہوگی کہ ہر عروج کو زوال ہے اور تمہارے سرمائے کو بھی زوال ہے، اس لیے اپنے مزاج کو اعتدال میں رکھو اور اس کبر اور گھمنڈ سے بچو۔ اور اس کے جواب میں یہ امیر آدمی کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے زوال ہے، قیامت یہ کہ قیامت بھی آئے گی، اگر آئے گی تو بھی میں اس سے بہتر باغات روز محشر حاصل کر لوں گا۔ تکبر اور غرور جب انسان پر چھا جائے تو وہ انسان کو ہلاکت سے نہیں بچا سکتا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ نہ ایسی قومیں بچیں اور نہ افراد۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ اور اس کے اعمال کا اللہ کے قانون کے مطابق کس طرح بدلہ ملتا ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، قال لہ، کہا اسے، صاحبہ، اس کے ساتھی نے،
وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، بحث مباحثہ کے درمیان، اکفرتا، کیا تو انکار کرتا ہے، بالذی خلقک، اس کا جس نے تجھے پیدا فرمایا، من تراب، مٹی سے، ثم پھر، من نطفۃ، نطفہ سے، ثم پھر، سواک، بنا سوار کر تجھے، رجلا، مرد بنایا۔ یہاں قرآن مجید اس دعوت کا ذکر کر رہا ہے جو اس غریب آدمی نے سرمایہ دار دوست کو دے رہا ہے کہ سواک رجلا، تم اپنے اوپر تو غور کرو، تم بھول گئے اس کی ناشکری کرتے ہوئے کہ اس نے ہی تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے، پانی کے حقیر قطرے سے تمہاری تخلیق کی، تمہیں مختلف مراحل سے گزار کر ایک سمجھدار انسان بنایا، صلاحیتیں دیں، عقل و شعور عطا فرمایا، کام کرنے کا ہنر سکھایا۔ ذرا تمہاری تخلیق میں کمی بیشی ہو جاتی تو تم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تم اس ذات کے ساتھ کفر کر رہے ہو، اس کا انکار کر کے اپنی صلاحیتوں، ذہانت اور ٹیکنالوجی پر غرور کر رہے ہو، حالانکہ یہ وہ ذات ہے جس نے یہ پھل پھول، اناج، کھیتیاں، دریا، پانی، سورج، سارے سسٹم بنائے۔ زمین و آسمان کی لاکھوں طاقتیں مل کر کام کرتی ہیں تو اناج کا ایک دانہ اگتا ہے۔ ہر چیز میں جو الگ الگ اثرات اس نے رکھے ہیں، اگر وہ یہ سسٹم نہ بناتا تو تم کہاں سے یہ سب نعمتیں حاصل کرتے۔ مزید صالح آدمی اپنے سرمایہ دار دوست کو کہتا ہے اگلی آیت مبارکہ میں کہ لیکن میں، هو اللہ، وہ اللہ ہی، ربی، میرا رب ہے، ولا اشرک، اور میں شریک نہیں ٹھہراتا، بے ربی، اپنے رب کے ساتھ، احدا، کسی کو۔ یہاں وہ نیک آدمی جو ہے وہ اپنے دوست سے کہہ رہا ہے میں تو تمہیں یقین کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ اللہ ہی میرا رب ہے، میرے پاس ہے جو میرا رب عطا کرتا ہے، میں خود کچھ نہیں، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو کبھی بھی شریک نہیں ٹھہراتا۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا ولولا، اور کیوں نہ ایسا ہوا، اذ، جب، دخلتا، تو داخل ہوا، جنت کا، اپنے باغ میں، قلتا، تو کہتا، ماشاء اللہ، جو اللہ چاہتا ہے، لا قوت، کوئی طاقت نہیں، الا باللہ، بغیر اللہ کے، ان ترانی، اگر تو نے مجھے دیکھا، انا اقل منکا، میں کم ہوں تجھ سے، مالا و ولدا، مال اور اولاد میں۔ پھر یہی نیک آدمی دوبارہ سمجھا رہا ہے کہ اپنے باغ میں داخل ہوتے وقت تم نے ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کوئی قوت نہیں۔ جب نعمت ملے اور دل خوش ہو تو فوراً اللہ کو یاد کر کے یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ، یہ تیری عطا کردہ ہے، میری کوئی طاقت نہیں۔ بہقی شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے کسی بندے پر کوئی نعمت، اس کے گھر والوں میں سے یا اس کے مال اولاد میں سے کوئی بھی بہترین چیز عطا فرمائے تو وہ کہے ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، تو وہ موت کے سوا ان میں کوئی آفت نہیں دیکھے گا، یعنی ان کی حفاظت ہوگی۔ نعمتوں کے شر سے، نظر بد سے بچنے کا بہترین نسخہ ہے کہ یہ پڑھا جائے ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کوئی طاقت کسی میں نہیں ہے، اللہ کی مدد کے بغیر کسی میں کوئی قوت نہیں ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ پھر وہ نیک آدمی کہتا ہے کہ تم مجھے مال، اولاد، کنبے اور خاندان کے لحاظ سے کم دیکھتے ہو تو مجھے اپنے رب کی طاقتوں پر کوئی شک نہیں، مجھے تو کبھی امید ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
فعسا بس عجب نہیں ربی میرا پروردگار ان یؤتینی مجھے عطا فرما دے خیرن کوئی بہتر چیز من جنت کا تیرے باغ سے ویرسلا اور اتارے علیہا اس پر حسبانن کوئی عذاب من السماء آسمان سے فتصبحا تو ہو جائے سعیدن میدان زالہ کا چٹیل۔ تم مال اور اولاد میں مجھے کم دیکھتے ہو، مجھے یہ امید ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ میرا رب مجھ کو تم سے بہتر باغ عطا فرمائے گا۔ آج تم اترا رہے ہو اپنے باغات پر تو تمہاری ناشکری کی سزا کی وجہ سے حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ تمہارے باغ پر کوئی نہ کوئی آسمانی آفت بھیج دے گا، کوئی مصیبت آ جائے گی، پھر یہ تمہارا باغ سعیدن زالہ کا یہ چٹیل میدان بن جائے گا۔ زالہ کا سخت پتھر یا دلدلی زمین اور کلر والی زمین کے لیے بھی آتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں ارشاد فرمایا او یصبحا یا ہو جائے ماؤہا اس کا پانی غورا زمین کی گہرائی میں جذب فلن تستطیع پھر تو نہ پا سکے لہو طلبا اسے تلاش کے باوجود۔ یہ ہے کہ حالات ایسے تبدیل ہو جائیں کہ جو پانی تمہاری پیداوار کی وجہ ہے، تمہارے باغات اور کھیتوں کو سیراب کر رہا ہے، جس سے تمہاری معیشت ترقی کر رہی ہے، وہی زمین کے نیچے چلا جائے، زمین بالکل خشک ہو جائے، تو پھر نہ تم پانی تلاش کر سکو اور نہ نکال سکو۔ اللہ تعالیٰ یہاں دو کرداروں کو نمونے کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ ان سے ہم سبق حاصل کریں۔ اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَأُحِیطَ اور برباد ہو گیا اور پھر وہی کچھ ہوا جس سے نیک آدمی نے اسے خبردار کر رہا تھا۔ اس شخص کی ناشکری اور تکبر کی وجہ سے اس کی دولت کو آفت نے گھیر لیا، راتوں رات اس کی حالت بدلی اور بگڑ گئی۔ جو کچھ اس نے اپنے باغ پر خرچ کیا تھا، جو سرمایہ کاری کی تھی، جو انویسٹمنٹ کی تھی، اس کی صبح اس حالت میں ہوئی کہ سارا سرمایہ محنت برباد ہو چکا تھا، سب کچھ لٹ چکا تھا، کف افسوس ملنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ اپنا ہاتھ مل رہا تھا اس سرمائے پر جو اس نے باغ پر لگا دیا تھا، اور وہ بیچارہ یہ کہہ رہا تھا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا، خود کو بڑی چیز نہ سمجھا ہوتا۔ یہاں اہل مکہ کو بھی آئینہ دکھایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز آ جاؤ، ورنہ حسرتیں کرتے رہ جاؤ گے۔ پھر اگلی آیت طیبہ میں ارشاد فرمایا وَلَمْ تَكُنْ اور نہ رہی تھی لہو اس کے باس فئۃ کوئی جماعت ینصرونہ جو اس کی مدد کرتی من دون اللہ اللہ کے مقابلے میں، وما کانا اور نہ تھا منتصرا بدلہ لینے کے قابل، اور کوئی نہیں تھا فئۃ اس کے ساتھ کوئی جتھا کوئی گروہ جو اس کے پاس بھیڑ لگی رہتی تھی، وہ دوست احباب جو اس کے ساتھ چلتے رہتے تھے سب تتر بتر ہو گئے۔ جب برے دن آئے تو سب نے ساتھ چھوڑ دیا، کوئی نہیں تھا۔ جن دوستوں برادریوں تعلقات پر اسے بڑا زوم تھا، اللہ کی بجائے مال اور دوستوں کی نفری پر بھروسہ تھا کہ اللہ کے مقابلے میں یہ اس کی مدد کر سکتے ہیں، کوئی بھی اسے بربادی سے نہ بچا سکا۔ اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ ہنالک الولایۃ للہ الحق، ہنالک یہاں سے الولایۃ سارا اختیار للہ الحق اللہ سچے کے لیے ہے، ہوا وہی خیر بہتر ثواباً ثواب و خیر اور بہتر عقبیٰ انجام۔ ایسے موقعوں پر پتہ چلتا ہے
کہ اللہ ہی کے لیے ہیں سارے اختیارات، ساری طاقت اللہ کے لیے ہے، وہی ہے جو بہترین ثواب دیتا ہے اور بہترین انجام دیتا ہے۔ برباد قوموں کو یہ بات موت کے وقت سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی مدد سچی نہیں۔ ان دو آدمیوں کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس پر ذرا غور کر لیتے ہیں۔ دراصل یہ دو آدمی دو کردار، دو سسٹم کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ایک کے پاس مال کی فراوانی، معاشی استحکام، اسباب جمع ہیں اور طاقتور ہے، اور معاشرے کا دوسرا کردار جس کے پاس ایمان اور اعمال صالح ہیں لیکن سرمایہ نہیں۔ ان دو تصویروں کے اندر جو پیغام سورہ کہف میں رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ فتنہ دجال میں دنیا دو گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ایک گروہ معاشی طور پر مضبوط، ذرائع و آمدن، توانائی کے اسباب و وسائل اور نظام حکومت کو کبھی زوال نہیں آئے گا، اور دوسری طرف کوئی اور طاقت ہے جس کے پاس یہ وسائل آمدن نہیں، جس کی معاشی حالت کمزور ہے، مگر وہ اپنے رب کو پہچاننے والا گروہ ہے۔ یہ گروہ ایمان اور اعمال صالح والا ہے۔ اس کے پاس دنیا کے اسباب کم ہوں لیکن اس کا ایمان اور کردار مضبوط ہے۔ توکل و تقوی والے لوگ ہیں لیکن بڑی طاقتیں ان کو خاطر میں لانے کو تیار نہیں۔ ہے لیکن دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دجال کے فتنہ سے جوڑا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے یہ مستقبل کی ہدایات کی صورت ہے، جس میں ماضی کے واقعات سنا کر مستقبل کی طرف رہنمائی کی گئی ہے کہ اس دور میں کامیابی کا اصول، فتنوں سے حفاظت کا دار و مدار ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ کہ دو آدمیوں کی مثال دے کر سمجھایا کہ جتنے اسباب اکٹھے کر لو، ایمان اور عمل صالح کے بغیر کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔